دوستو آپ سب کو تو پتہ ہوگا کہ کچھ دن بعد انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، لیکن ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ جی دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی وجہ سے دوسری مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ جیسے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں ایک قدر کی رات یعنی شب قدر ہوتی ہے، جس میں اللہ کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں دوستو۔ عام طور پر ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے اتنی فضیلت والی رات عطا کی۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو جکل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا و مزین فرماتا ہے اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میری نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگر انہوں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا۔ فرشتے جب تک روزے دار روز افطار نہیں کر لیتے ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ یہ اس مہینے کی چند خصوصیت اور فضیلتیں ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس کا استقبال کریں۔ کیا ویسے ہی جیسے ہر مہینے کا استقبال ہم اللہ کے نافرمانی اور غفلت سے کرتے ہیں، یا اس اندازے سے کہ ہم اس کے خصوصیات اور فضائل سے بہرور ہو سکے اور جنت میں داخلی کے اور جہنم سے آزادی کے مستحق ہو سکے؟ اللہ کے نیک بندے اس کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ غفلت کے پردے چاک کر دیتے ہیں دوستو، اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کے ساتھ یہ عزم صادق کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس ماہ مبارک کی عظمت اور سعادتوں سے ایک مرتبہ پھر نوازا ہے، تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی فضیلت حاصل کریں گے اور اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت کرنے، اعمال صالحہ بجا لانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں صرف کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس مہینے کی کون سی وہ اعمال صالحہ ہے جن کی خصوصی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے تاکہ رمضان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے۔ احادیث میں ایسے خطبوں کا تذکرہ آتا ہے جو خاص اس مقصد کے لیے آپ نے رمضان کے آمد سے پہلے دیے ہے۔ خاص طور پر وہ خطبہ تو بہت ہی طویل اور مشہور ہے جو شعبان کے آخری تاریخ کو آپ نے دیا ہے اور جس کی راوی حضرت سلمان فارسی ہے۔ اس خطبے میں آپ نے یہ خوشخبری دیتے ہوئی کہ تم لوگوں پر جلد ہی ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینہ کی عظمت اور فضیلت کے مختلف پہلو پیش فرمائے۔ اس میں روزے کی فیوز و برکات کا ذکر فرمایا اور اس طرح ذہنوں کو تیار کیا کہ اس سنہری موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے انسان پوری ذوق و شوق اور یکسوئی کے ساتھ کمر بستہ ہو جائے۔ رمضان سے پوری طرح مستفیض ہونے اور اس کے خیر و برکت کا واقعی مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس سے استفادہ کے لیے ذہن و فکر اور قلب و روح کو پوری طرح تیار کرے۔ ذاتی احتساب۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے دوستو کہ رمضان کے پہلے شب چانے سے پہلے انسان اپنا معاملہ خدا سے بھی صاف کرے اور خدا کے بندوں سے بھی وہ سنجیدگی سے سوچے کہ وہ خدا کے حقوق ادا کرنے میں کیا کیا کوتاہیاں کرتا رہا ہے، کن کے نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہے اور اس کی زندگی کے بہترین اوقات کے خرافات میں گزرتے رہے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرے اور خدا سے پختہ عہد کرے کہ پروردگار جو کچھ ہو چکا، اب یہ تیرا بندہ تیرا وفادار رہے گا اور نافرمانیوں سے دامن پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر نماز قضا ہوئی ہے تو رمضان کے ایام میں ان کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اسی رمضان میں حساب لگا کر ادا کرنے کا ارادہ کر لے۔ قدر تکلیف اٹھا کر جتنے ادا کر سکتا ہو ادا کرے، جو رہ جائے خدا سے عہد کرے کہ رمضان کے بعد اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا۔
بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو، کسی کو ناحق ستایا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کا نقصان کیا ہو، تو یہ ان سب سے معافی طلب کرے، اور جب تک یہ لوگ معاف نہ کر دے اطمینان کا سانس نہ لے، ہر قسم کا بدلہ دینے کے لیے تیار رہے، اور بہر صورت لوگوں سے معاف کرا کر دم لے، اس لیے کہ بندوں کے حقوق جب تک بندے خود معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ایک عام کوتاہی، اصلاح حال کے معاملے میں عام طور پر ایک اور کوتاہی بھی عام ہے دوستو، وہ یہ کہ جب بھی انسان پر نیکی کے جذبات چاہنے اور نیکیاں کرنے کا داعیہ ابھرتا ہے تو ادھر نگاہ نہیں جاتی کہ وہ کن کن چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، بلکہ کچھ نوافل و اذکار و صدقات و خیرات کی طرف ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، اور آدمی یہ سب کر کے اطمینان محسوس کرتا ہے کہ اس نے دیندارانہ زندگی اپنا لی ہے اور فرمان بردار بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اذکار و نوافل اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے سے پہلے سوچنے اور کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کن کن گناہوں میں وہ مبتلا ہے، کبیرہ گناہوں سے مخلصانہ توبہ کرے اور خدا سے پختہ عہد کرے کہ آئندہ ان گناہوں کو جانتے بوجھتے کبھی نہیں دہرائے گا، صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرے، اگرچہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے برکت سے معاف کر دیتا ہے، مگر کبیرہ گناہ وہ ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ کبیرہ گناہ توبہ ہی کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ ہی بندے کا وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتا ہے۔ مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک بے آب و گیا ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اونٹ پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، ایک جگہ وہ سستانے کے لیے رکا، اتفاق سے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ جب کھلی تو اونٹ غائب ہے، وہ ادھر ادھر دوڑا، اونٹ کو تلاش کیا مگر اونٹ کا کچھ پتہ نہ چلا، اب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اس بے آب و گیا ریگستان میں اس کا کھانا پینا سب کچھ اونٹ پر لدا ہوا تھا اور اونٹ غائب ہے، وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اب جو آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، اس نے اونٹ کی لگام پکڑی اور خوشی کی انتہائی مدہوشی میں کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ خوشی کے انتہا میں الٹا کہہ رہا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کو جب اس کا بھٹکا ہوا بندہ توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اونٹ والے بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ادھوری توبہ، رمضان سے واقعی فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رمضان آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے، تمام گناہوں سے رک جائے اور خدا سے سچا معاہدہ کرے کہ اب وہ کبھی ان گناہوں کی دلدل کے قریب نہ جائے گا۔ توبہ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج بھی سارے گناہوں سے تو توبہ کر لے اور کچھ کے سلسلے میں خدا سے معاملہ کرنے بیٹھ جائے کہ فلاں گناہ کچھ عرصہ اور کرتا رہوں گا، یا صرف رمضان تک ان سے باز رہنے اور ان کو ملتوی رکھنے کا عہد کرتا ہو، یہ آدھی پوری توبہ پسندیدہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو پھر خدا کے معافی کو کچھ گناہوں کے حق میں اس لیے ملتوی رکھنا کہ ان سے ابھی اور لذت اندوز ہونے کی خواہش ہے، حقیقت میں توبہ کی صحیح اسپٹ نہیں۔ سارے ہی گناہوں سے توبہ کر کے انسان کو چاہیے کہ خود کو خدا کے حوالے کر دے۔ خدا کس پیار بھرے انداز میں اپنے بندے کو اپنے دربار میں معافی نامہ داخل کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ قرآن میں ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یعنی اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تو کہے کہ میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا اور بندہ کچھ ہی گناہ معاف کرانے کا معاملہ کرے تو یہ در حقیقت قلب کی صفائی کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ توبہ کی شرائط، توبہ کی 3 شرطیں ہیں دوستو، اور اگر بندے نے کسی انسان کا حق مارا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر 4 شرطیں ہیں۔